نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ 30ویں پارے کا آغاز خلاصہ مضامین قرآن۔ سب سے پہلے سورہ نبا ہے۔ نبا خبر کو کہا جاتا ہے کہ کفار آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا، اور اللہ نے پہلے قدرت کے دلائل پیش کیے کہ اللہ نے زمین کو کیسے بنایا، بچھونا پہاڑوں کو اس پر میخوں کی طرح گاڑ دیا، انسان کے جوڑے بنائے، نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور رات کو انسان کے لیے لباس بنا دیا، اور دن انسان کے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدالت قائم کریں گے جہاں پر انصاف کیا جائے گا، اور آخر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر انصاف کا دن ہوگا کہ جہاں پر کافر بھی جب جانوروں کو دیکھے گا ان کو مٹی بنا دیا جائے گا کہ کاش میں بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ سورہ نازعات یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجرم قیامت کو جھٹلانے والے مجرم اس دن پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کیسے آسمان بنائے، دن رات، یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کے لیے مرنے کے بعد زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ سورہ عبس، سورہ عبس یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں نابین صحابہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور پھر تنبیہ کی گئی کہ ایک مسلمان اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور وہ اصلاح نفس چاہتا ہے، اگر وہ کچھ پوچھنے کے لیے آئے تو آپ کو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اصلاح کی کوشش کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل پیش کیے اور قیامت کا منظر پیش کیا کہ جب قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے عزیز و قارب سے بھاگے گا۔ کیوں کہ وہ اس دن ہر انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، اس کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ سورہ تکویر مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے پر کیا کیا زمین میں انقلاب ہوں گے اس کا تذکرہ فرمایا، اور جتنی بھی یہ آخری پارے کی صورتیں ہیں اس میں قیامت کی منظر کو اکثر پیش کیا گیا جو مکی ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام تو اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سورہ انفطار کا آغاز ہوتا ہے۔ انفطار کہا جاتا ہے آسمان کے پھٹنے کو، اور پھر قیامت جب قائم ہوگی تو کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور اللہ نے انسان سے گلہ کیا کہ اے انسان، تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دی کہ تو اللہ کے احسانات کو بھلا بیٹھا ہے جس اللہ نے تجھے بنایا اور اس قدر متناسب جسم عطا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، اور جو کرامن کاتبین ہیں وہ انسان کے تمام اعمال کی فائل پیش کر دیں گے، اور وہاں پر نیک لوگوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا اور گناہ گار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سورہ مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تو ناپ تول پہ کمی کرنا اس قدر برا عمل ہے کہ اللہ نے اس نام سے قرآن میں ایک سورت کا نام رکھ دیا ہے کہ جس کے اندر عیب کو ظاہر کرنا اور چھپانا، اسی طرح انصاف کرنا، اسی طرح جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں لین دین کے، ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا اس قدر برا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی کا مذاق، اسلام کا مذاق، اسلام کے شاعر کا مذاق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں یہ نیک لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان پر ہنستے نظر آئیں گے۔ سورہ انشقاق بھی آسمان کے پھٹنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوشی خوشی دکھائیں گے، اور جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ان کے پشت پر بھی لاد دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتا بلکہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب سے انہی کو بچاتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ سورہ بروج اس میں آسمان کی مراد ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خندق والوں کے واقعے کو بیان کیا کہ کس طرح وہ لوگوں کو جلانا چاہتے تھے، اور اللہ نے ان کا منظر پیش کر دیا۔ اسلام کی وجہ سے وہ لوگ آگ کا شکار ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کا جلنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ طارق، طارق جو ہے رات کو چمکنے والے ستارے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کی قسمیں کھائیں اور فرمایا کہ ہر انسان پہ بھی نگہبان مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو جسم عطا کیا۔ سورہ اعلیٰ، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان و تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور خوبصورت شکل و صورت سے نوازا اور اس کو ایمان عطا کیا، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک صاف کرنے والا ہے۔ سورہ غاشیہ یہ مکی صورت ہے۔ غاشیہ قیامت کی ہولناکی کو بیان کر رہی ہے، جس میں جو مجرم لوگ ہوں گے اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ دنیا میں اپنی محنتوں پر تھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں قدرت کاملہ کے دلائل پیش کیے جو انسان کو نظر آتے ہیں، کہ اس میں اللہ نے اونٹ کی مثال پیش کی کہ کیسے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کر چل پڑے تو اس کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے اور معمولی سی خوراک پہ گزارا کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم زمین آسمان کو دیکھو، اللہ نے کیسے قائم کر دیا، پھر زمین کو کیسے بنایا اور پہاڑوں کے متعلق فرما دیا۔ تو گویا کہ اسلام نے سائنسی علوم کے بارے میں اس میں اشارہ کر دیا۔ سورہ فجر کا آغاز ہوتا ہے، اس میں صبح کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کافروں پر اللہ کا عذاب ضرور آ کے رہے گا۔ قومیں سمود، عاد اور فرعون جو پہلی قومیں تھیں، ان کی سرکشی اور جرائم کو پیش کیا گیا اور پھر ان کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کے جب اللہ اسے ہٹا لیتے ہیں تو وہ شکر ادا نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، اور آخر میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں پیش کر دی کہ قیامت آنے پر کس طرح سے زلزلے پیش آئیں گے۔ سورہ بلد، بلد شہر کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی ہے، اور پھر فرمایا کہ انسان کو اللہ نے بڑی تکلیف سے پیدا کیا۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک مختلف ہی تکالیف کا سامنا کرتا ہے، وہ غربت ہے، وہ دکھ اور پریشانی ہے، وہ صحت و تندرستی ہے، وہ بڑھاپا ہے، اور منکرین نکیر کے سوالات ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ذرا نعمتیں پہچانو، کیسے میں نے تمہیں زبان دی، ہونٹ دیے، آنکھیں عطا کی، تو ان کی قدر کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کام جو انسان کو بہت بھاری لگتے ہیں اور مشکل لگتے ہیں، جس میں قیدیوں کو آزاد کرنا، یتیموں کو کھانا کھلانا۔ سورہ شمس، اس میں سورج کی قسم کھائی ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ سب سے کامیاب انسان وہ ہے، کامیاب ترین، جو اپنے نفس کو پاک صاف کر لے اور برے اخلاق سے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر اس کے بعد سورہ لیل کا آغاز ہوتا ہے، لیل، رات کی قسم کھائی ہے، اور اس صورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مختلف قسم کے انسان ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بدبخت ہے، کوئی مومن ہے تو کافر ہے، کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے اور کوئی کنجوسی کرنے والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جس راستے کو اپنانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے شخص کی فضیلت بیان کر دی، جس سے مفسرین میں یہی مراد لیا گیا ہے کہ اس سے سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول مراد ہیں۔ سورہ ضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ نے دن کی روشنی کی قسم کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ اس طرح کی دشمنی اور حسد میں باتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ آنے والا جو فیوچر یعنی مستقبل ہے وہ موجودہ حال سے بہتر ہوگا اور دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ اور اللہ نے احسانات یاد دلائے کہ اللہ نے کیسے آپ کو ٹھکانہ دیا اور اللہ نے آپ کو رستہ سجایا، مالدار کر دیا، اور اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا کہ یتیم پر آپ سختی نہ کریں، سائل کو مت جھڑکیے، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ اس کے بعد سورہ انشراح، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں
اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، اور یعنی اس میں علم و حکمت، علم و دانش، وحی کی نورانیت و برکات کو بھر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں کیسے رسالت و نبوت کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، اللہ نے اس کو بھی آسان کر دیا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا کہ دنیا میں جہاں پہ بھی اذان میں، اقامت میں، نماز میں، خطبے میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، کہ مشکلات کتنی ہی کیوں نہ آ جائیں، پریشانیوں کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، لیکن دن کا سویرا ضرور نکلتا ہے۔ سورہ 3 کا آغاز ہوتا ہے، 3 انجیل کو کہا جاتا ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بڑے خوبصورت سٹرکچر میں، بڑے حسین و جمیل انداز سے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کیا کرتا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے کہ وہ جانوروں سے نیچے پستیوں میں جا گرتا ہے۔ سورہ علق، سورہ علق یہ خون کے لوتھڑے کو کہا جاتا ہے، مکی صورت ہے، یہ وہ صورت ہے جس کی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بیان کیا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو سکھایا، اور علم جو ہے یہ انسان کو ممتاز کرتا ہے، اور عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا فرعون یعنی ابو جہل جو اللہ کے رستے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو روکتا تھا۔ سورہ قدر کا آغاز ہوتا ہے، اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو رات غروب آفتاب کے آغاز سے فجر تک رہتی ہے، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سورہ بینہ یہ مدنی صورت ہے، اور بینہ دلائل کو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور نبوت پر دلائل پیش کیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے سامنے زندگی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا۔ اس کے بعد سورہ زلزال کا آغاز ہوتا ہے، سورہ زلزال مدنی صورت ہے، اور اس میں بھی قیامت کے زلزلوں کی خبر دی گئی، کیسے انسان قبروں سے باہر آ جائے گا، اور انسان کے جو اعمال ہیں اس کی گواہی زمین دے گی، اور انسان اگر ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اگر ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی سامنے ہوگی۔ سورہ عادیات، عادیات یعنی ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو دوڑنے والے ہیں، گھوڑوں کی قسم کھائی، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ گھوڑے کی قسم کھا کے انسان اپنے آپ کو غور کرے کہ گھوڑے کس طرح سے تیر و تلوار جنگوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتے، لیکن انسان اپنی فطرت پہ غور کرے کہ اشرف المخلوقات ہے، وہ رب کی کس قدر فرمان برداری کرتا ہے۔ سورہ قاریہ، قاریہ کھڑکھڑا دینے والی کو کہا جاتا ہے، اور اللہ نے قیامت کا منظر پیش کیا کہ انسان تو کیا کائنات میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور جن لوگوں کے اعمال ناموں کا وزن زیادہ ہوگا وہ خوش ہو جائیں گے جنت کی نعمتوں پر، اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی ان کا انجام برا ہوگا۔ سورہ تکاثر، سورہ تکاثر یہ مکی صورت ہے، اس میں مال کی کثرت کی وجہ سے انسان اس قدر آگے چلا گیا کہ وہ دنیا سے قبروں میں جا پہنچا، اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی تمہیں نعمتیں دی جا رہی ہیں وہ انسان کو کھانے پینے کی صورت میں ہے، صحت کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ سورہ عصر کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ کون ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اور حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ سورہ ہمزہ جس میں عیب نکالنا اور تانے دینے والے کی ہلاکت بیان کی گئی کہ پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا، غیبت کرنا، یہ اس زمانے میں منافقین کی عادت تھی۔ اور پھر آگے اللہ نے مال جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، گن گن کے رکھتا ہے، فرمایا کہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اس کی مذمت ارشاد فرما دی۔ سورہ فیل ہاتھی والوں کو کہا گیا، جس میں ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا کہ اس ابرہہ بدبخت نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، لیکن اللہ نے کیسے اس کو ابابیل کے ذریعے اس کو تہس نہس کر دیا۔ سورہ قریش یہ مکی صورت ہے، احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں قریش کو کہ وہ کیسے سفر کیا کرتے تھے شام کی طرف، اسی طرح یمن کی طرف،
اور اللہ نے کیسے ان کو عزت عطا فرمائی اور ان کو تحفظ عطا کی۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ جو خانہ کعبہ کا رب ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایمان لائیں اور شرک سے کو خیر بات کہتے ہیں۔ سورہ معون کا آغاز ہوتا ہے، معون برتنے کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ جو ایمان نہیں لاتے، کہ جو لوگ یتیموں کا حق ادا نہیں کرتے، غریبوں مسکینوں پہ نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اسی طرح منافقین کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی کام اعمال کرتے ہیں وہ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ مکی صورت ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور خیر کثیر مراد ہے، اور کوثر وہ جنت کی نہر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے شکرانے میں آپ کیا کریں کہ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہاں پر قربانی کی اہمیت کا بھی معلوم ہوگا کہ قربانی کا باقاعدہ حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمیشہ بے نام و نشان رہے گا اور اس کا نشان مٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے دشمن موجود تھے ان کا نام بھی کوئی عزت اور فخر سے نہ لیتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے۔ سورہ کافرون، سورہ کافرون مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ مشرکین کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ ایک سال مشرکین نے یہ کہا کہ ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی بات کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی بات کریں، تو اللہ نے ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دے دی کہ تم جن کی بات کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ سورہ نصر مدنی صورت ہے، اور یہ نصر مدد کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کی صورت میں آنے والی مدد کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، کیونکہ جماعتیں اور زیادہ لوگ جب دین میں داخل ہونے لگ گئے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ اللہ کا شکر کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ سورہ لہب یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے کہ جو حالانکہ پیدائش پر خوشی منائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ کی تباہ نہیں کی، تو جس کی وجہ سے وہ تباہی سے دوچار ہوئے۔ اور وہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو صفا پہاڑی پر جمع کیا تو وہ کہنے لگا نعوذ الیاذ باللہ تب اللہ یا محمد، کہ محمد تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا تھا، تو اللہ نے بھی اس کے جواب میں کہا کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اسی طرح اس کی بیوی اور وہ دونوں شکست کا شکار ہوئے۔ سورہ اخلاص، سورہ توحید بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اسلام کا اہم عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا کہ مشرکین نے سوال کیا تھا کہ اپنے خدا کا نسب پیش کریں، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ ہی وہ کسی کا ہمسر ہے۔ سورہ فلق یہ مدنی صورت ہے اور آخری دو صورتیں معوذتین ہیں، جس کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا لبید بن عاصم نامی شخص کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو جس چیز میں کیا گیا اس کو منگوایا، اور یہ آیت پڑھتے گئے ایک ایک اور گرہ کھولتے گئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے شر سے، جنات شیاطین کے شر سے، اور پھونک مارنے والے یعنی جنات یعنی جادو سے کام لینے والے اور حاسدین کے شر سے پناہ کا حکم دیا۔ اسی طرح سورہ ناس لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح وسوسے کہ یعنی خیالات دل میں لانا، اس طرح کی چیزوں سے بھی اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا الحمدللہ 30واں پارہ اور قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔